بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اگین۔ تو فرینڈس، آج کے ولاگ میں گاؤں وزٹ پر جا رہی ہوں، اور آج کا ولاگ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے، تو پلیز میرے ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا۔ شہر کی تیز رفتار اور شور و ہنگامے بھری زندگی سے کچھ دیر کے لیے نکل کر جب میں نے گاؤں کا رخ کیا تو دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ یہ ولاگ دراصل اسی سفر کے روداد ہے، جہاں فطرت اپنی اصل حالت میں نظر آتی ہے اور انسان سادگی کے ساتھ جینا سیکھتا ہے۔ گاؤں کی پکی سڑک سے مڑتے ہی کچھ راستے میں نے محسوس کیا کہ یہاں وقت بہت آہستہ گزرتا ہے، جیسے ہر لمحہ انسان کو جینے کا موقع دیتا ہو۔ شہر میں ہم ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں، لیکن گاؤں میں لوگ سکون سے اپنے کام کرتے ہیں اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات سے لطف اٹھاتے ہیں۔ میں نے اپنے ولاگ میں یہی فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ اصل خوشی تیز رفتاری میں نہیں بلکہ اطمینان میں ہے۔ گاؤں کی زندگی کا ہر لمحہ میرے لیے ایک نئی کہانی لے کر آیا۔ جب میں نے اپنا ولاگ شروع کیا تو میرا مقصد صرف مناظر دکھانا نہیں تھا، بلکہ وہاں کے لوگوں کی سادگی، محبت اور خلوص کو بھی دنیا تک پہنچانا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے لوگ کم وسائل کے باوجود بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام۔ شام کے وقت میں نہر کے کنارے بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا اور بہتے پانی کی آواز نے دل کو عجیب سا سکون دیا۔ کچھ گاؤں کی شامیں واقعی ناقابل بیان ہوتی ہیں۔ سورج کے ڈھلتے ہی آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ بکھر جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل جاتا ہے۔ میں نے یہ منظر کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کی اور محسوس کیا کہ قدرت کا ہر رنگ انسان کو اللہ کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ ایسے مناظر دیکھ کر دل خود بخود شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ گاؤں کی سیر کرنا ہر شخص کے لیے ایک خوشگوار اور یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ شہر کی تیز رفتار زندگی، شور شرابے اور آلودگی سے دور گاؤں کا پرسکون ماحول انسان کے دل و دماغ کو تازگی بخشتا ہے۔ میں نے بھی ایک دن گاؤں گھومنے کا ارادہ کیا تاکہ فطرت کے قریب جا کر سکون حاصل کر سکوں اور دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھ سکوں۔ نہر پانی کی ایک بہتی ہوئی مصنوعی گزرگاہ ہوتی ہے جو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ دیہات میں نہر کا پانی فصلوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نہر کے کنارے سرسبز درخت اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ بچے اکثر نہر کے پاس کھیلتے ہیں اور نہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسان نہر کے پانی سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں اور اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے نہر کا بہتا ہوا صاف پانی مہیا ہوتا ہے ان کے لیے۔ گرمیوں میں لوگ نہر کے کنارے بیٹھ کر تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نہر قدرت کی خوبصورتی اور انسان کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نہر دیہاتی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے کنارے سبز اور پھول ماحول کو دلکش بنا دیتے ہیں۔ صبح کے وقت نہر کے پاس چہل قدمی کرنا بہت سکون دیتا ہے۔ نہر کا پانی زمین کو زرخیز بناتا ہے اور فصلوں کی پیداوار بڑھاتا ہے۔ کسان نہر کے پانی پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ یہی ان کی روزی کا ذریعہ ہے۔
नहर के बहते पानी की आवाज़ दिल को राहत पहुंचाती है। गर्मियों में ठंडी हवा नहर के किनारे बैठने वालों को ताजगी देती है। परिंदे नहर के किनारे आकर पानी पीते हैं और चहचहाते हैं। सूरज के गुरूब होने का वक्त नहर का मंजर बहुत हसीन लगता है। नहर के पास बैठकर कुदरत की खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है। बाज़ लोग नहर के किनारे पिकनिक मनाने भी आते हैं। देहात के लोग बकरियां पालकर अपनी आमदनी में इजाफा करते हैं। बकरी एक नरम मिजाज और मासूम जानवर होती है। बच्चे अक्सर बकरियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बकरी का बच्चा बहुत प्यारा और चंचल होता है। बकरियों को आम का बाग निहायत खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता है। बाग में सरसब्ज दरख्त कतारों की सूरत में लगे होते हैं। गर्मियों के मौसम में आम के दरख्तों पर रसीले और मीठे फल लगते हैं। आम को हाथ के हुनर की बदौलत लोग अपनी सकाफत और रवायात को जिंदा रखते हैं। गांव में बुजुर्ग हाथ के हुनर सिखाकर नौजवानों को खुद मुख्तार बनाते हैं। हाथ का हुनर तख्लीकियत और जिद्दत को जो शख्स हाथ के हुनर में माहिर होता है वो हर मुश्किल काम आसानी से कर सकता है। हुनरमंद हाथ से तैयार शुदा अशिया की कदर ज़्यादा होती है। हाथ से बनाई हुई चीज़ें खूबसूरत और मुनफरद होती हैं। हाथ का हुनर इंसान की मेहनत और महारत की अलामत है। शहर की हलचल और मसरूफ ज़िंदगी से कुछ दिन का वक्फा लेना हमेशा दिल को खुशी देता है। मैंने इसी सोच के साथ गांव की तरफ का सफ़र शुरू किया ताकि न सिर्फ कुदरत के करीब जाऊं बल्कि देहाती ज़िंदगी का तजुर्बा भी हासिल कर सकूं। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने व्लॉग में गांव के मनाजिर, लोगों की ज़िंदगी और वहाँ की सादगी को कैद करूं। गांव पहुँचते ही सबसे पहले मुझे हरियाली ने खुश आमदीद कहा। खेतों में लहलहाती सब्ज़ दरख्त, दूर तक फैले खेत और ठंडी हवा ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। कैमरा ऑन करते ही मैंने इन मंजर को कैद करना शुरू किया ताकि देखने वाले भी गांव की खूबसूरती को महसूस कर सकें। हर कदम पर फितरत की हसीन रंग और कुदरत की छुपी खूबसूरती नज़र आ रही थी। गांव के लोग इंतहाई सादा मगर खुश अखलाक हैं। मैंने किसानों को खेतों में काम करते हुए देखा। वो दिन भर मेहनत करते हैं मगर उनके चेहरे पर थकन के बावजूद मुस्कुराहट होती है। मैंने उनसे बात की और उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात सुने। उनकी सच्चाई और मेहनत मेरे लिए बहुत मुतासिरकन थी। मैंने अपने व्लॉग में ये लम्हे शामिल किए ताकि लोग देख सकें कि मेहनत और किनायत की ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत हो सकती है। ये गांव का सफ़र मेरे दिल के करीब है और मेरा व्लॉग इसी तजुर्बे और यादों की झलक है जो हर देखने वाले के दिल में भी गांव की खूबसूरती और सुकून की मोहब्बत पैदा करेगा। गांव की सैर मेरे लिए एक यादगार और मुनफरिद तजुर्बा रहा। जब मैं गांव पहुंची तो सबसे पहले मुझे हर तरफ सब्ज़ और खेतों की खुशबू ने खुश आमदीद कहा। दरख्तों की छाँव, फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाट ने फिज़ा को जन्नत का मंजर बना दिया। कैमरा ऑन किया और हर मंजर को फिल्म बंद करने लगी। हर कदम पर कुदरत की हसीन रंगीनें और खामोशी इंसान के दिल को खुशी से भर देती हैं। ये आम के फूल हैं, इनमें से अब कैरी बनेगी और अप्रैल तक आम तैयार हो जाएंगे और हम मज़े मज़े से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। रात को गांव के लोग आसमान के नीचे बैठकर कहानियाँ सुनाते हैं और बच्चों की हंसी फिज़ा को मज़ीद खुशगवार बना देती है। हर फसल में मेहनत और लगन का अक्स नज़र आता है। मैंने खेतों के किनारे चलते हुए वीडियो बनाई। परिंदे खेतों में आकर दाना चुग रहे होते हैं। हवा में फसलों की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर दिया। खेतों का मंजर वाकई जन्नत के एक हिस्से की तरह लग रहा होता है।
نہر کے کنارے بیٹھنا بہت سکون بخشتا ہے۔ پانی کی بہتی ہوئی آواز دل کو راحت دیتی ہے۔ پرندے نہر کے پانی پر آ کر پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں نہر کا پانی سب کے لیے سکون فراہم کرتا ہے۔ نہر کے کنارے بیٹھ کر میں نے ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھایا۔ میں نے نہر کی لمبی فوٹیج بنائی تاکہ ہر منظر نظر آئے۔ پانی کی چمک اور سورج کی روشنی نے منظر کو دلکش بنایا۔ نہر قدرت اور انسان کی محنت کا حسین امتزاج ہے۔ میرا ولاگ صرف مناظر دکھانے کے لیے نہیں بلکہ احساس پہنچانے کے لیے ہے۔ گاؤں کی زندگی ہمیں سادگی اور قناعت کا سبق دیتی ہے۔ کبھی شہر کی بھاگ دوڑ سے نکل کر گاؤں کا سفر ضرور کریں۔ یہ ولاگ میری یادوں اور تجربات کی جھلک ہے۔ بطخیں پانی کے پرندے ہیں جو جھیلوں اور نہروں میں رہتی ہیں۔ ان کے جسم پر نرم اور پانی میں پھسلنے والے پر ہوتے ہیں۔ بطخیں زیادہ تر سبزہ دانہ اور کیڑے کھاتی ہیں۔ کیلے کا باغ سبزہ سے بھرا ہوا اور خوشنما منظر پیش کرتا ہے۔ باغ میں کیلے کے درخت قطاروں میں لگے ہوتے ہیں۔ کیلے کے پتے بڑے اور سبز ہوتے ہیں جو پورے باغ کو سایہ دیتے ہیں۔ اس وقت باغ میں کچے کیلے ہیں، ابھی وہ پکے نہیں ہیں۔ باغ کے کنارے چلتے ہوئے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کیلے کے پھل صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کیلے کے باغ میں بیٹھ کر سکون اور قدرت کی خوبصورتی محسوس کی جا سکتی ہے۔ کیلے کا باغ گرمیوں میں خاص طور پر دلکش نظر آتا ہے۔ باغ کی زمین زرخیز ہونے کی وجہ سے کیلے کے درخت جلد بڑھتے ہیں۔ بچے باغ میں کھیلتے ہیں اور پکے کیلے توڑ کر کھاتے ہیں۔ کسان بڑی محنت سے کیلے کے درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھول قدرت کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ انسانی زندگی میں خوشی اور تازگی کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ پھول مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور شکلوں میں آتے ہیں اور ہر پھول کا اپنا ایک خاص حسن اور اہمیت ہے۔ پھول صرف باغات میں ہی نہیں بلکہ جنگلوں، گھروں اور راستوں کے کنارے بھی نظر آتے ہیں۔ پھول انسان کے دل و دماغ پر مثبت اثرات ڈالتے ہیں۔ جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں اور رنگ برنگی پھول دیکھتے ہیں تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ پھول نہ صرف نظروں کو بھاتے ہیں بلکہ ان کی خوشبو بھی انسان کے دماغ کو سکون دیتی ہے۔ گرمیوں میں رنگ برنگی پھول پورے ماحول کو دلکش بناتے ہیں۔ پھول ہمارے ذہن اور جسم کے لیے بھی مفید ہیں۔ کچھ پھولوں کی خوشبو دماغ کو سکون دیتی ہے اور دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کئی پھولوں سے خوشبو کے علاوہ جڑی بوٹیوں اور دوائیوں میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ گاؤں میں پالتو پرندے ایک خوبصورت اور دلچسپ منظر پیش کرتے ہیں۔ اکثر گاؤں والے کبوتروں، مرغیوں، بطخوں اور کچھ دوسرے چھوٹے پرندوں کو پالتے ہیں۔ یہ پرندے نہ صرف ماحول کو خوشگوار اور دلکش بناتے ہیں بلکہ بچوں اور بڑوں کے لیے تفریح اور سکون کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو پالتو پرندے اپنی چہچہاہٹ سے پورے گاؤں کو جاندار بنا دیتے ہیں۔ بچے ان پرندوں کے ساتھ کھیلنا اور انہیں دانہ دینا بہت پسند کرتے ہیں۔ کبوتروں کو تربیت دے کر اڑانا، مرغیوں کے انڈے اکٹھے کرنا اور بطخوں کو پانی میں تیرتے دیکھنا گاؤں کی روزمرہ کے خوشگوار لمحات میں ہے۔ پالتو پرندے دیکھنے اور ان کے ساتھ کھیلنے سے دل خوش اور ذہن مطمئن رہتا ہے۔ پرندوں کی دیکھ بھال بچوں اور بڑوں میں ذمہ داری اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ پرندوں کی موجودگی انسان کو فطرت کے قریب لاتی ہے اور سکون فراہم کرتی ہے۔ پالتو پرندوں کے لیے ماحول صاف رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا زمین اور فضا کے تحفظ کی
عادت پیدا کرتا ہے۔ بچے پرندوں کی عادات، ان کی غذائی ضرورت اور زندگی کے مختلف پہلو سیکھتے ہیں۔ پالتو پرندے گھر اور گاؤں کے ماحول کو دلکش اور خوشنما بناتے ہیں۔ پرندوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا انسان میں ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ گھر میں پھول اگانا ایک نہایت خوشگوار اور فائدہ مند سرگرمی ہے۔ یہ نہ صرف گھر کی خوبصورتی بڑھاتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور تازگی بھی فراہم کرتا ہے۔ پھول رنگ برنگی، خوشبودار اور مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ گھر کے صحن، بالکونی یا کھڑکی کے کنارے پھول اگانے سے ماحول میں خوشبو اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں پھول اگانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں۔ جب ہم صبح یا شام پھولوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے اور دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا، یہ گھر کے ماحول کو صاف اور خوشگوار بناتے ہیں۔ کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوا کو صاف کرنے اور نقصان دہ کیمیائی ذرات کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ گھر میں پھول اگانا سیکھنے کے لیے ہمیں زمین، پانی اور سورج کی روشنی کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ہر پھول کی اپنی خاص دیکھ بھال ہوتی ہے۔ پانی کی مناسب مقدار، مٹی کی زرخیزی اور سورج کی روشنی پھولوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ پودے کی کٹائی اور مردہ پتوں کو ہٹانا بھی پھولوں کو خوبصورت رکھتے ہیں۔ گھر میں اگائے گئے پھول بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ وہ پودوں کی دیکھ بھال کے ذریعے ذمہ داری اور محبت کے جذبات سیکھتے ہیں۔ پھولوں کی اقسام اور ان کی خصوصیات جاننا ایک دلچسپ اور تعلیمی سرگرمی ہے۔ پھول قدرت کی سب سے حسین اور رنگین تخلیق ہیں۔ یہ نہ صرف زمین کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں بلکہ انسان کے دل و دماغ کو بھی سکون اور خوشی دیتے ہیں۔ پھول ہر موسم میں اپنی رنگت اور خوشبو کے ساتھ ماحول کو دلکش بناتے ہیں۔ باغات، گھروں، سڑکوں کے کنارے اور جنگلات میں پھول نظر آتے ہیں جو ہر جگہ رنگ اور خوشبو بکھیر دیتے ہیں۔ پھولوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ پھول خوشبو کے لیے مشہور ہیں جیسے گلاب، جاسمین اور لیونڈر، جبکہ کچھ پھول اپنی رنگت اور شکل کی وجہ سے دل کو بھاتے ہیں جیسے سورج مکھی اور چنبیلی۔ ہر پھول کا اپنا ایک خاص حسن اور اہمیت ہوتی ہے۔ پھول نہ صرف انسان کی زندگی میں خوشی لاتے ہیں بلکہ وہ شہد کی مکھیوں اور دیگر حشرات کے لیے بھی خوراک کا ذریعہ ہیں، جس سے ماحول میں توازن برقرار رہتا ہے۔ پھولوں کی حفاظت اور دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے۔ ہر پھول کو مناسب پانی، دھوپ اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم پھولوں کی دیکھ بھال کریں اور انہیں توڑنے یا ضائع کرنے سے بچائیں تو یہ زیادہ دیر تک خوبصورت رہتے ہیں۔ باغ میں پھول اگانا نہ صرف محنت طلب کام ہے بلکہ یہ صبر اور تخلیقی صلاحیتیں بھی بڑھاتا ہے۔ پھولوں کا انسانی زندگی پر مثبت اثر بھی بہت زیادہ ہے۔ پھولوں کی خوشبو ذہن کو تازگی دیتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ بچے اور بزرگ پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے گرد وقت گزارنا دل کو خوشی دیتا ہے۔ شادی، سالگرہ، تقریبات اور مذہبی رسومات میں پھولوں کا استعمال محبت، خوشی اور خلوص کا اظہار ہوتا ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ پھول زندگی میں خوشی، سکون اور محبت کا پیغام لاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھولوں کی حفاظت کریں، زیادہ سے زیادہ اگائیں اور ان سے حاصل ہونے والی خوشبو اور حسن سے لطف اندوز ہوں۔ پھول نہ صرف زمین کو خوبصورت کرتے ہیں بلکہ انسانی دلوں میں بھی روشنی اور خوشی بکھیرتے ہیں اور ہماری زندگی کو مزید رنگین اور خوشگوار بناتے ہیں۔ پھول زمین کی زینت اور قدرت کا حسین تحفہ ہیں۔ ہر پھول کا اپنا رنگ، خوشبو اور دلکش انداز ہوتا ہے۔ پھولوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خوشی اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ پھول باغات، گھروں اور سڑکوں کے کنارے لگائے جا سکتے ہیں۔ پھولوں کی پودے لگانا ماحول کو صاف اور خوشگوار بناتے ہیں۔
پھولوں کو توڑنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زمین کی حسن کا حصہ ہیں۔ گاؤں کا یہ سفر نہ صرف تفریح تھا بلکہ ایک تعلیمی اور سبق آموز تجربہ بھی تھا۔ گاؤں کے دورے کے اختتام پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ بھی کبھی کبھار گاؤں کا سفر ضرور کروں گی۔ تو فرینڈس، آج کا ولاگ اپنے اختتام تک پہنچا۔ اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔